صفحہ نمبر 365 365 ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے لڑائی عبادت بن گئی۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے لڑائی عبادت بن گئی، اس کا دوسرا ویلاگ۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ ان لوگوں سے لڑو جو نہ خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں نہ قیامت پر، اور جن کاموں کو خدا اور رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ جہاد میں فتح پانے اور زمین پر قبضہ حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں قرار دیا گیا کہ فاتح مال و دولت اور حکومت کا لطف اٹھائیں، بلکہ یہ غرض قرار دی گئی کہ لوگوں کو عبادت و ریاضت اور فقراء کی دستگیری کی تلقین کریں اور اچھی باتیں پھیلائیں اور برے کاموں سے لوگوں کو روک دیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین پر قبضہ دیں تو وہ نماز کے پابند ہوں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھی باتوں کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے۔ کسی ملک کی فتح سے جو مال و دولت ہاتھ آتا تھا وہ فاتح کا خاص حصہ ہوتا تھا، جس کو وہ اپنے مصارف عیش میں استعمال کرتا تھا، اور دربار کے امراء درجہ بدرجہ اس سے مستفید ہوتے تھے، لیکن اس کا مصرف یہ قرار دیا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اور جان لو کہ تم کو جو کچھ مال غنیمت ملے تو اس کا 5واں حصہ خدا کا ہے اور رسول کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور غریبوں کا اور مسافروں کا۔ جہاد نہ صرف حقیقت کے لحاظ سے بلکہ صورتاً بھی عبادت بنا دیا گیا۔ مجاہدین کو تاکید تھی کہ عین جنگ کے وقت بھی خدا کا نام لیتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں، جب کسی گروہ سے مٹ بھیڑ ہو جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بار بار خدا کا نام لیتے جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز میں جس طرح اٹھتے بیٹھتے تکبیر و تسبیح یعنی اللہ اکبر اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، جہاد میں بھی یہی حکم تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جب کسی ٹھیکرے پر چڑھتے تھے تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم جہاد پر جا رہے تھے، صحابہ زور زور سے تکبیر و تحلیل کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدر شور سے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ خدا جس کو تم پکارتے ہو وہ بہرا نہیں ہے۔ بینہ اس طرح ایک دفعہ حضرت عمر کو نماز میں پکار کر قرآن پڑھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس میں 5واں حصہ سے کے سوا باقی تمام مال غنیمت مجاہدین کا حق ہے۔ نکتہ: ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جہاد میں دستور تھا کہ چڑھائیاں آتی تھیں تو تکبیر کہتے تھے، اور اتار آتا تھا تو تسبیح پڑھتے تھے۔ نماز بھی اسی اصول پر قائم کر دی گئی، یعنی سر اٹھاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اور سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اسی روایت میں ادائے مطلب میں ذرا فرق آ گیا ہے۔ جہاد کے اصول پر نماز نہیں قائم کی گئی، بلکہ جہاد میں نماز کا طریقہ ملحوظ رکھا گیا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ نماز ابتدائی اسلام سے وجود میں آئی اور جہاد کی تاریخ ہجرت کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ بہرحال اس روایت سے اس قدر قطعی ثابت ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد دونوں میں ایسی مشابہت تھی کہ ایک کو اصل اور دوسرے کو اس کی نقل سمجھتے ہیں۔
غرض وہی جنگ جو ہر طرح کے ظلم و ستم اور جہاد و وحشت کا مجموعہ تھی۔ اسلام کی تعلیم ربانی نے اس کو احیائے کلمت اللہ اور قیام امن، رفع مفاسد، نصرت مظلوم اور تسبیح و تحلیل کی صورت میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی